کا انتظار کرتے رہتے کہ وہ گھڑیاں آئیں، وہ لمحے آئیں۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام میں کیا ہے تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی ماہ سیام رہے۔ جو برکتیں، جو رحمتیں اس مہینے کے دامن میں رکھ دی گئی ہیں اور جو کرم نوازیاں انڈھیلی گئی ہیں اس ماہ نور میں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ الصوم فی اللغت الامساک فقط، روزہ لغت میں رک جانے کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک بقصد عبادت، اکل و شرب اور عمل تزویج سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روح البیاں میں لکھا کہ ملک تیمورس ثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو جو آسودہ حال لوگ تھے ان کو وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا ان قحط زدہ لوگوں کے لیے بچائیں اور وہاں بھیجیں۔ اس کے حکم نامے کو انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو لوگوں نے قبول کیا، ایک وقت کا کھانا کھاتے اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں میں بھیجتے۔ قوم کی یہ ادا رب کو پسند آ گئی، وقت کے نبی پر وحی کی گئی تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے۔ اور اس کے بعد پھر روزہ جتنی بھی شریعت ماضی میں گزری ہیں تقریباً سب میں مروج رہا ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو دھرم میں بھی روزے کی تاریخ موجود ہے۔ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کے لیے روزہ رکھنا یہ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ موجودہ انجیلیں جو دستیاب ہیں ان کے اندر بھی روزہ داروں کا تذکرہ ہم پاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرضیت روزہ سے قبل فاقہ کشی کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا اور مختلف ایام کے روزے رکھے جاتے تھے۔ باقاعدہ اسلام میں روزے کی فرضیت سن 2 ہجری کو ہوئی ہے۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو 2 ہجری کے اندر روزہ باقاعدہ فرض ہوا ہے۔ فرضیت روزہ کے بعد کل 9 رمضان المبارک آئے ہیں۔ تو اس طرح حضور کی حیات ظاہریہ میں 9 مرتبہ ماہ سیام آیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ 7 مرتبہ یہ مہینہ 29 کا تھا حضور کے زمانے میں اور 2 مرتبہ یہ مہینہ 30 کا آیا ہے۔ تو زیادہ تر ماہ سیام 29 کا آتا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں رویت ہلال کمیٹی والے ایک روزہ کھا گئے ہیں، انہیں کیا غرض اس سے؟ تو 29 کے روزے زیادہ دور نبوی میں ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں اللہ ثواب 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ اگر 29 پہ عید ہو جاتی ہے تو پریشان اس اعتبار سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرمائے گا۔ تو روزہ ہم جو رکھتے ہیں اور آنے والا ماہ سیام اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، تو یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے،
یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوراک بھی وافر ہوتی ہے، تو پھر سویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ جو اتنا پیار بندے سے کرتا ہے، وہ کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگ جاتی ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر میں جا کے مزدوری کرنی پڑے، کسی دہلیز سے جا کے مانگنا پڑے، وہ اس کا پیٹ بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، اور وہ ہر دکھ جھیل لیتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف نہ سہے، میری اولاد کوئی دکھ نہ سہے۔ تو اولاد کے لیے ماں کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، اور ان مراحل سے ہم گزرتا ہوا زمانے کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارا نہیں کرتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاس کی شدت کاٹے، بھوک کی شدت کاٹے۔ آج کل 16 گھنٹے لمبا روزہ ہوتا ہے، اور اتنا طویل عرصہ سخت گرمی میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور بندہ دریا کنارے ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا۔ تو یہ کیسے رب نے چاہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے نا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، جس پر پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، آج تک مجھے کوئی ایسا کنڈا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، تڑپتی ممتا رکھی ہے، اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، آج بازار جائیں تو کوئی شے بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات آج بھی جو ہیں وہ بالکل کھرے ہیں۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتی، کیا کیا دکھ نہیں سہتی، خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہیں، اور اذیت سہتی ہیں، دکھ سہتی ہیں، خود پیاس اور بھوک برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اولاد کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس ان کی برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ ان کے سینے میں اولاد کا پیار ہے۔ تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ تو اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کا پیار اس کا ٹھکانہ نہیں، اور جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں گوارا نہیں کرتی تو رب نے کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے یہ دوائی دو، یہ سیرپ پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سیرپ کڑوا تھا، بچہ پیتا نہیں۔ ماں نے اس کو زبردستی لٹایا، اس کا منہ کھولا اور سختی سے اس کے منہ کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی؟ ماں کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا کہیں رخصت ہو گئی؟ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، تڑپ جاتی تھی، بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں صفاک نہیں ہوئی، ماں ظالم نہیں ہوئی، اس کی ممتا نہیں چھنی، بلکہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے. یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا. ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں جو اس کا نتیجہ ہے، ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی طور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارا کر دیتی ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. لعلکم تتقون، تقوی کا نور نصیب ہو جائے. یہ بھوک کاٹ لے گا، پیاس کاٹ لے گا تو اس کو تقوی مل جائے گا. اب سوال کھڑا ہوا کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی کیسے ملتا ہے؟ بھوک کاٹیں گے، پیاس کاٹیں گے تو تقوی ملے گا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ایک کا نام نفس ہے، دوسرے دشمن کا نام شیطان ہے. دونوں دشمن ہمیں جادہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہیں. اب دیکھیے وہ دو دشمن کون سے ہیں. ایک ہے نفس اور دوسرا دشمن ہے ہمارا شیطان. اب ان دونوں دشمنوں سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو میں کہوں گا کہ جب شیطان بنا اور اس کو شیطان بنایا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا. وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا. اندر سے اٹھا اور کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، تو شیطان کے اندر سے نفسانیت اٹھی اور اس نے کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آگ مٹی سے افضل ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ تو اندر سے جو پھوٹا وہ نفس تھا جس نے کہا آنا خیر منہ، میں بہتر. تو یہ میں تھی، یہ نفس تھا جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا. ایک بزرگ تھے، ساری زندگی وہ زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے. وہ فرماتے تھے اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا، تو یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے دوں گا. جب کوئی بات کرنا ہوتی تو کسی اور لفظ سے تعبیر کرتے، اور انہوں نے اس بات کا التزام کیا کہ یہ لفظ زبان پہ نہ آئے. اچھا، ایک شخص نے سنا تو اس نے کہا لو ان کی زبان پہ میں کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے. اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اپنا کام ہوتا ہے. تو بزرگوں کے پاس چلے گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت قریب تھا. کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا پوچھیے. کہا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ کہ حضرت اب تو کہیں گے کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا. تو کہوں گا جیسے بھی لبوں پہ لفظ تو آ ہی گیا نا، لیکن وہ بھی بڑی بصیرت والے تھے، سمجھ گئے کہ اس کی نیت میں کھوٹ کیا ہے. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبیہ سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے. تو کہا کہ بیٹے رک جاؤ، نماز بالکل تیار ہے، نماز ہو جائے گی تو پھر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے. خیر جماعت ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود ہی مخاطب ہوئے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا. جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا. جھٹ کھڑا ہوا میں نے. کہا اسی چیز نے اسے برباد کر دیا. تو یہ میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی ہے. یہ نفس تگڑا ہے شیطان سے بھی، اور ہمیں بھی شیطان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہمارا نفس ہوتا ہے. یہ ماہ سیام آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں. جہاں 1.5-2 صفیں ہوتی ہیں وہاں 5-5 6-6 صفیں ہو جاتی ہیں. تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہوا ہے، روکنے والا کوئی جکڑا ہوا ہے، اس لیے مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے. لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہوتا ہے، کم ناپا جا رہا ہوتا ہے، نظر بھٹک رہی ہوتی ہے، خیال بہک رہے ہوتے ہیں، حسرت بغض کینے پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس موجود ہے.
تو جو نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کے بندنے سے ہوتا ہے، اور جو برائیاں پھر بھی موجود رہتی ہیں وہ نفس کے موجود ہونے سے موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ماہ صیام میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک دشمن بند گیا، اب مقابلہ 1 to 1 ہو گیا، مقابلہ آسان ہو گیا۔ صرف نفس کا ہم مقابلہ کر لیں تو پھر شیطان چھوٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل شیطان کو راستہ ہی نفس دیتا ہے۔ یہ نفس اندر کا دشمن ہے اور شیطان باہر کا دشمن ہے، اور جب تک اندر والا ساتھ نہ دے تو باہر والا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ لوگ بیٹھتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ جو بھی ہے کوئی گھر کا بھیتی ضرور ہے، کوئی اندر کا بندہ ضرور ہے۔ تو اگر اندر کا کوئی بستی کا بندہ موجود نہ ہو تو باہر سے آنے والا حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا جب تک اندر سے غدار نہ ملے۔ تو یہ نفس اندر سے ساتھ دیتا ہے تو شیطان آ کے حملہ آور ہوتا ہے۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے، یہ نفس بیڑا غرق کرتا ہے اور یہی بہت بڑا دشمن ہے اور یہی چاہتا ہے مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے ماہ صیام میں اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک دشمن بند گیا، مقابلہ صرف رہ گیا نفس سے۔ اگر نفس کو قابو میں کر لیں تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ آنے والا موسم ہمارے لیے ایک آئیڈیل موسم ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا مقابلہ کریں۔ اب نفس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نفس کے مقابلے کا طریقہ بتاتے ہیں، کیونکہ جس شعبے میں کام کرنا اس شعبے کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے نا کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے، تو شیخ فرید الدین وہ فرید الدین کہ علامہ اقبال جسے روحانی مرشد مانتے ہیں، رومی علیہ رحمہ، وہ شیخ فرید الدین کے بارے میں بولتے ہیں، ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یا کوچ عام۔ عشق کے ساتوں شہر فرید الدین عطار گھوم چکا ہے اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں۔ وہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا لیکن 3 اسلحے ہوں تیرے پاس تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں جس سے نفس کو مارا جا سکتا ہے؟ فرمایا، خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 اسلحے اگر تیرے پاس ہوں تو پھر نفس قابو چڑھ جائے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ تو ماہ صیام میں بھوک سے نفس کشی کی مشق کرائی جاتی ہے، خاشا دبتی ہے بھوک سے۔ رسول کریم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے، اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال مالی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے شہوات کو توڑتے ہیں۔ تو نفس کشی کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ بھوک ہے، خاموشی ہے اور تنہائی ہے۔ یہ 3 چیزیں نفس کو مارتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ تنہائی اختیار کرے، وہ تلاوت کلام مجید کی کثرت کرے، وہ تقویت دے اپنی روح کو، اپنے باطن کو، اور نفس کو کمزور کرے۔ اب شیطان چھٹ کے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم نے نفس کا مقابلہ نہیں کیا ہے تو پھر شیطان تو جو ہے وہ پیچ و تاب کھاتا ہے کہ یہ جو تم ٹوپیاں پہن کے مسجدوں میں جا رہے ہو نا، یہ جو تم اب تہجد بھی نہیں چھوڑتے ہو، اب تم 20 تراویحاں پڑھتے ہو، ذرا چھوٹ لو، تم سے نپٹوں گا، عید کے دن ہی وہ تماشے کرواؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے اور عید کے دن ہی حملہ آور ہو جاتا ہے، بلکہ رات کو ہی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز میں چاند چڑھنے کے بعد لوگ سکر جاتے ہیں۔ تو اگر نفس اصلاح پذیر ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اور اگر نفس کی طرف ہم نے توجہ نہ کی تو وہ چاند رات ہی ہمارا سب کچھ لوٹ لے گا۔ جتنے جرائم چاند رات میں ہوتے ہیں
جتنی جیبیں چاند رات میں کٹتی ہیں، جتنی بد نظریاں اور بد نگاہیاں چاند رات میں ہوتی ہیں، تو اتنے پورے سال نہیں ہوتی ہیں. تو وہ بدلہ لیتا ہے، وہ غصے سے پیچ و تاب جکڑا ہوا کھا رہا ہوتا ہے، میں چھوٹ لوں تمہارے ساتھ نپٹوں گا. اور پھر وہ متحرک اور فعال ہو کے انسانوں کی زندگی کی کمائی لوٹتا ہے اور ان کو پھر وہی لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عورت کی مثال بیان کی کہ جو ساری رات سود کاٹتی رہتی ہے اور سود کاٹنے کے بعد شام کو سارا کاتا ہوا توڑ کے پھر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. کہا تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. ہر سال ماہ سیام آتا ہے، تراویاں، سحریاں، افطاریاں، بھوک پیاس کی شدتیں، تلاوت کلام مجید، لیکن نفس کشی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو مہینہ گزرنے کے بعد جہاں ہم ماہ سیام سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہیں ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے. تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ میں پھر موقع اس ماہ نور کا دیا ہے، ماہ سیام کا دیا ہے. تو اس ڈھب سے، اس طریقے سے گزاریں کہ ماہ سیام گزرنے کے بعد ہمارا اندر ستھرا ہو چکا ہو، نفس ہمارے قبضے میں آ چکا ہو، باطن کی صفائی ہو چکی ہو، من کے اندر جو ہے وہ چراغاں ہو چکا ہو، اور ہم بدلے بدلے ہوں، ہم جو ہے وہ نور نور ہوں، ہم روشن روشن ہوں، ہم اجلے اجلے ہوں، ہمارے زنگ اتر چکے ہوں اور معرفت کا رنگ چڑھ چکا ہو. یہ تب ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کریں گے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سن لیجئے. ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. حضور نے ارشاد فرمایا جب ماہ سیام آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک باب کا نام باب ریان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو محاسبہ نفس کے ساتھ، جو ابھی میں نے عرض کیا، اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا. یہ کرم نوازیاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ویسے تو یہ 29 رمضان کا خطبہ ہے، 29 شعبان کا خطبہ ہے. حضور 29 شعبان کو دیا، اور میں اپنے وہاں 29 شعبان کو یہ خطبہ لوگوں کو سنایا کرتا ہوں، لیکن آج 29 شعبان تو نہیں ہے، اور چونکہ 29 شعبان کو میں دستیاب نہیں ہوں گا آپ کو، اس لیے وہ تھوڑا سا پہلے سنا دیتا ہوں. خطبہ سنانے کی اور سننے کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ خاص دن کی سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گی. چلو یہ سی ڈی بن گئی تو آپ اس دن جو ہے وہ سن سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. کیسا منظر ہوگا کہ مسجد نبوی کا ماحول ہوگا، کھجور کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوں گی اور ممبر پہ آمنہ کا لال جلوہ فراز ہوگا، اور سامعین کے اندر ابو ذر غفاری بیٹھے ہوں گے، بلال حبشی بیٹھے ہوں گے، عثمان غنی بیٹھے ہوں گے، حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوں گے، مولا کائنات بیٹھے ہوں گے، حضرت کعب بیٹھے ہوں گے. کیسے جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کیسے منظر ہوں گے. حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا. ماحول تھا مسجد نبوی کا، حضور نے خطبہ ارشاد کیا. فقال
یا ایھا الناس، کہا ہے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کیا، افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وکان لہ مثل اجرہ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کروا سکے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے، من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبع صائمن، اور جس نے سراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ بھی پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو آسانی دی، تخفیف دی، نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ تو
تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر شے کی ایک زکات ہوتی ہے، مال کی زکات بھی ہے، پھل کی زکات بھی ہے، فصل کا عشر بھی ہے، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکات ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے، اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔ ایک اور روایت کے لفظ سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فیہ، کہے گا مالک میں اس کو کھانے سے روکا، میں اس کو پینے سے روکا، میں اس کو شہوات بدنیاں سے روکا دن کو، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے مالک میں نے رات کو سونے سے روکا، ساری رات کھڑے ہو کے تراویح سنتا رہا، سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، فشفنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ فیشفعان، اللہ رمضان کی شفاعت بھی قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کی شفاعت بھی قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقات کریں، کثرت کے ساتھ خیرات کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، تو جھوٹ بولنے سے قبل بھی سوچیں کہ جو کھانا کھاتے دیکھ رہا ہے وہ جھوٹ بولتے بھی دیکھ رہا ہے، جو کھانا کھاتے دیکھ رہا ہے، جو پانی پیتے دیکھ رہا ہے، وہ رشوت لیتے بھی دیکھ رہا ہے، وہ نظر کو بھٹکتے بھی دیکھتا ہے، خیال کو بہکتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پہ اس مہینے کو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگی ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر رحمتوں کے میਂہ برس رہے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو اس مہینے کو عقیدت سے، محبت سے، پیار سے گزارتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس مہینے کی برکت نصیب فرمائے۔ پچھلے ماہ حاضر نہ ہو سکا تو اس کا سبب تھکن تھی، یقیناً مجھے آپ سے معذرت بھی کرنا ہے، اور دوسری آج میں حاضر ہوا تو چونکہ بارش کی شدت تھی اور لوگ بہت سے تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے جو ادارۃ المصطفیٰ کے مبلغ ہیں علامہ خالد مصطفی صاحب بڑے پریشان تھے، لیکن میں نے پوری ہمت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ خیر لوگ بھی بعد میں جڑ گئے، تو یہ ایک پریشانی فطری ہوتی ہے، لیکن وہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے وہ گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا اجتماع ہم نے ارینج کیا، تو بارش ہو گئی تو کچھ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہوئے،